بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه أخبره أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. یہ انہوں نے باب قائم کیا ہے، باب یوجر فی کل شیء حتی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتہ، کہ آدمی کو اس کے ہر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہاں روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش فرما رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور اتنے زیادہ بیمار ہوئے کہ ان کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید اسی بیماری میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جو حضرات ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تھے ان کے لیے مکہ میں موت کا آنا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ جس بستی اور آبادی کو اللہ کے لیے چھوڑا ہو پھر اسی میں موت آئے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دین کی طبیعت پر اس کا بھی فکر تھا، اور اسی بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی۔ پہلی بات تو یہ پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میرے وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے، اور وہ بھی صاحب حیثیت ہے، گویا اس کو کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ وارثوں سے مراد جو براہ راست اولاد کے طور پر وارث بنتے ہیں وہ ہیں، باقی اسباب کے طور پر جو ورثہ ہیں وہ یہاں مراد نہیں لیے گئے۔ تو
کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر لوں کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا 2/3 کی، کہا وہ بھی نہیں، آدھے کی، کہا وہ بھی نہیں، 1/3 کی، تو البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کی اجازت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو مال والے چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ بیٹی تو اولاد ہونے کی نسبت سے دوسرے تمہارے جو اعزاء ہیں بحیثیت اسبا کے وارث بنیں گے، تو تم یہ مال چھوڑ کر جاؤ گے اور ان کو بطور وراثت ملے گا، اس میں بھی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول شاید میں جو ہے اسی بیماری میں رخصت ہو جاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اللہ تعالیٰ تم کو لمبی عمر دیں گے اور تمہارے ذریعے سے ایک قوم کو یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور ایک قوم کو یعنی غیر مسلم آتش پرست، اس لیے کہ انہی کے ذریعے سے ایران فتح ہوا تھا، نقصان ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بھی فرمائی، یہ جو آ رہی ہے کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ عز وجل، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس خرچ کے ذریعے سے تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا حکم پورا کرنا چاہتے ہو، گویا اللہ کے حکم کی بجاوری کے طور پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو خرچ کرو گے اللہ اجرت بہا، اس پر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ حتی ما تجعلوا فی فم امراتک، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے اس پر بھی تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ عام طور پر لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں رکھنے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب میاں بیوی ذرا آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دلچسپی سے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ کھیل کر رہے ہوں، ایسے موقع پر اس کی نوبت آتی ہے، تو اس میں بھی اگر تم لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں رکھو گے تو تم کو ثواب ملے گا۔ لیکن شرط آگے پہلے آ چکی، کیا تب تغی بہا وجہ اللہ، پہلے بھی اس سے پہلے جو ابواب گزرے وہاں بتلایا جا چکا تھا کہ بعض امور تو وہ ہیں جن کو آدمی بطور طاعت اور عبادت کے انجام دیا کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور دوسرے کام قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیح پڑھیں گے ہم۔ کوئی بھی مسلمان نماز پڑھے گا تو وہاں کوئی دوسرا تھوڑا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی مجھے پیسے ملیں گے، وظیفہ میرا جاری ہو جائے گا، ایسا تو کچھ نہیں۔ اللہ کی عبادت ہی وہاں مقصود ہوتی ہے۔ البتہ وہاں بھی اگر اس کی نیت میں کوئی قباحت آ گئی، خرابی آ گئی کہ اس عبادت میں دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوگ مجھے نیک سمجھیں، میری شہرت ہو نیکی کی، تو دکھلاوا آ گیا تو پھر اس کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ورنہ عام طور پر اس طرح کے طاعت اور عبادات جو ہیں وہ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی انجام دی جاتی ہے۔ لیکن وہ کام جن کو آدمی اپنے طبعی تقاضے کے طور پر انجام دیا کرتا ہے، انسان ہونے کی وجہ سے جاندار ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، بھوک کی وجہ سے کھانا کھاتا ہے، پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی پیتا ہے، اور تھکنے کی نتیجے میں اس کو آرام کا تقاضا بھی ہوتا ہے، اس کے لیے وہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت کے اندر شہوت رکھی ہے اور جو ہے وہ عورتوں کی طرف میلان رکھا ہے، اس کی وجہ سے نکاح کر کے ان سے اپنی شہوت کو بھی پورا کرتا ہے۔ یہ طبعی امور جو ہیں، طبعی تقاضے، ان کو پورے کرنے کے لیے وہ جو کام کرتا ہے، تو وہاں ظاہر عام طور پر آدمی کے دل و دماغ میں یہ تصور نہیں ہوتا کہ میں ان کاموں کو اللہ کے راضی کرنے کے لیے انجام دیتا ہوں۔ کھاتے وقت یہ خیال نہیں آتا
تو کیا کھاتے بیٹھ وہ پہلے سے ہی طبیعت پر بھوک کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بھوک کے تقاضے ہی کی راہ میں بہ کر کے کھانا کھاتے وقت بھی میں اپنا پیٹ بھر رہا ہوں، بھوک مٹا رہا ہوں، پانی جو ہے وہ پیاس کا مٹانے کے لیے پی رہا ہوں، تو وہاں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کے حکم کو. ویسے تو بھوک کی حالت میں بھوک کو دور کر کے اپنے جسم کو راحت پہنچانا اور کھانا کھانا، اس لیے کہ اگر یہ بھوکا رہے گا اور اس کے نتیجے میں موت آ جائے گی، کھانا ہونے کے باوجود بھوکا رہے گا تو یہ کیا ہے؟ گنہگار ہے. اور موت اگر آ جائے گی تو یہ حرام موت کہلائے گی. کھانے کو اتنا کھانا جس سے جان بچ جائے یہ تو فرض کا درجہ رکھتا ہے. فرائض کی ادائیگی ہو، نمازیں ادا کر سکے، فرض اپنے فرائض پورے، اتنا کھانا، اتنی طاقت لانا والا کھانا یہ ضروری ہے. اسی کے بعد آگے اس کے درجات ہیں. تو بہرحال ویسے جہاں تقاضا ہے وہاں شریعت کا حکم بھی ہے. پانی پینے کا جہاں طبعی تقاضا ہے وہاں شریعت کا حکم بھی ہے. لیکن عام طور پر ہم لوگ جب ان امور کو انجام دیتے ہیں تو شریعت کا وہ حکم مد نظر نہیں ہوتا اور اس وقت اس کا خیال نہیں ہوتا. تو اسی کو بتلا رہے ہیں کہ ان طبعی امور کی انجام دہی میں بھی اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اور اس حکم کو پورا کر رہا ہوں، تو بھوک تو مٹے گی اور ساتھ میں اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ اجر اور ثواب کا سونا بھی. اسی سے پہلے اس سلسلے میں تفصیل بتلا چکا ہوں. تو یہاں پر بھی یہ جو عورت کے منہ میں لقمہ دینے کی بات آئی، تو چونکہ ایک عورت تمہارے نکاح میں آئی، تمہاری بیوی بنی، بیوی بننے کی وجہ سے اس کے تم پر حقوق آئے اور اس کو خوش رکھنا اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے راحت سے اور اس کے جو ہے حقوق کو ادا کرنا، تو حقوق کی ادائیگی میں اس کے ساتھ حسن سلوک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ گویا طبعی اعتبار سے اور مزاج کے اعتبار سے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اس کے مناسب معاملہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نبوت کے اور رسالت کے اتنے بلند مقام پر فائز ہونے کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روایتوں میں ہے ایک سفر میں آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری نہیں تھا، آپ آگے نکل گئے. پھر اس کے ایک مدت کے بعد دوسرے موقع پر اسی طرح ہوا. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، یہ جو دوڑ لگانا یہ کیا مقصد ہے؟ یہ جو ایک میاں بیوی کا آپس کا رشتہ اور تعلق ہے، اس تعلق کو جتنا بھی مضبوط کیا جائے گا اتنا ہی اس کے نتیجے میں حقوق کی ادائیگی آدمی کے لیے آسان. جب کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت نہیں ہوتی تبھی تو یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تب نفقے میں گڑبڑ کرے گا، اس کے پاس سونے کے لیے نہیں جائے گا، اس کے ساتھ بات نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرے گا. محبت ہوگی تو آپ یہ چیزیں ادا ہونا آسان ہو جائے گا. تو گویا اس رشتے زوجیت کو مضبوط کرنے والے امور، اس محبت کو بڑھانے والے امور اس نیت سے انجام دینا کہ اس کے نتیجے میں وہ حقوق جو بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر لازم کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میرے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی. تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، ثواب ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ دو گے اس پر بھی تم کو کیا ملے گا؟ ثواب. تو یہ مباح امور میں جائز کام، وہ کوئی عبادت نہیں ہے، امور مباح ہیں. لیکن ان مباح امور کو بھی آدمی جو ہے وہ اگر اللہ کے حکم کی نیت سے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کرے گا تو وہی چیزیں کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. باب الدعاء اذا بقي ثلث الليل، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے اس وقت دعا میں مشغول ہونا، دعا کرنا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات اللہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتے ہیں۔ یہاں یہ نزول کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مناسب، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص قرب جو بندوں کو اس وقت اور اس گھڑی میں حاصل ہوتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہے جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں گویا بندوں کو اللہ کا ایک قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جب یہ کب ہوتا ہے؟ حین یبقی ثلث اللیل الاخر، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے، 2/3 گزر گئے ہوں، آخری تہائی باقی ہو، اس وقت گویا یہ صورت پیش آتی ہے۔ اور اس وقت باری تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو خطاب کر کے گویا کہا جاتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، اپنی حاجتیں مانگے اور میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یعنی گویا روزانہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص چیز بندوں کی طرف کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، بندوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بئی عظمت و جلال، اللہ کی کبریائی اور عظمت کے باوجود اللہ تعالیٰ خود بندوں کی طرف اس طرح توجہ فرمائیں تو پھر بندوں کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر آج ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے علاقے کا فلانا حاکم، فلانا وزیر اور جو ہے فلانا عہدیدار آنے والا ہے اور اس کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ جب وہ آئے گا جو آپ اس کے سامنے مطالبے رکھو گے وہ منظور کی، وعدہ بھی کر دیا گیا کہ جو مانگو گے، جو مطالبے فلاں مطالبے آپ کے پورے کیے جائیں گے، تو لوگ اس کے لیے 2 دن پہلے سے لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں۔ دنیا کے معمولی حاکموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور وہ احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ رات کو بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں۔ یہ گویا یہ سوچنے کی چیز ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان گھڑیوں کی اور ان اوقات کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی عادت ڈالی جائے اور ہمت کر کے اور ذرا جو ہے تکلیف اٹھا کر، مشقت اٹھا کر اس گھڑی میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائے۔ ایسے تو مناسب یہ ہے کہ نماز پڑھے، نماز کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو، لیکن یہ بھی لکھا ہے اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے کہ نماز نہیں پڑھی خالی دعا کر لی تو بھی یہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سمجھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس وقت پر آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اٹھ جائے، اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے تو یہ سارے مسائل ہمارے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے، اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے معلوم نہیں دنیا میں کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں، دن بھر رات بھر لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، فلانے سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ دھکے مارتا ہے پھر بھی جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے اور دعوت دی جا رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو ضرورت ہے کہ اس کو خاص طور پر بڑے اہتمام سے کیا جائے۔ باب قول رجل فلان جاد اسود او طویل قصیر یرید الصفت ولا یرید الغیبت، یہ غیبت سے متعلق پہلے بھی آیا تھا، غیبت کو حرام قرار دیا گیا، اس سلسلے میں روایتیں آ چکی، اور غیبت کا خلاصہ بتلایا تھا کہ کسی آدمی کا اس کی غیر حاضری میں اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو ناگوار ہو، تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ تو اس
جس میں خود اس کی ذات، اس کے اوصاف، اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یہ سب داخل ہیں. لیکن یہاں اس حکم سے کچھ چیزیں شرعی اعتبار سے مستثنا ہیں اور اس کی گنجائش ہے. چنانچہ یہاں اسی باب کو اسی مقصد کے لیے قائم کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا تعارف کرانے کے لیے، سامنے والے کو کسی شخصیت کو ذہن میں لانے کے لیے اس کی کوئی بات خاص طور پر بیان کی جاتی ہے. آپ نے نام لیا، بھائی وہ فلانا عبداللہ، فلانا محمد. کون محمد؟ سامنے والا پوچھتا ہے، ارے وہ کالا سا ہے نا، وہ لمبا سا ہے، سمجھائیں گے. تو اب دیکھیے یہاں اس کے سامنے والے کو تعارف کرانے کے، یہاں کالا بولے اس کی برائی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی کا تعارف یعنی سامنے والے کو پہچانوانے کے لیے مجبوراً نہیں بولا. یہ پہلے ہی نہیں کہہ رہا تھا کہ کالا سا ہے، لیکن اب بولا وہ کالا سا ہے، وہ جو چھنگنا سا ہے، ایک موٹا سا ہے. تو ویسے تو موٹا کہیں گے تو موٹا بھلے ہو، لیکن اس کو موٹا کہیں گے تو برا معلوم ہوتا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں. لیکن اب یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ اس کی برائی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو پہچانوانا، سامنے والے کے سامنے جو اس کا تذکرہ ہوا، اس تذکرے میں اس کے دماغ میں اس کی کا تصور لانا ہے. تو وہاں اگر اس طرح کی کوئی چیز بیان کی جائے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگی. یہ ایک اصول بتلا رہے ہیں. فلان جادو، فلانا گنگریالے بال والا ہے، وہ بانکے بال ہے نا اس کے، ایسا کہتے ہیں. وہ اسود کالا، اور طویل لمبا، قصیر ٹھنگنا، یرید الصفت ولا یرید الغیبت. یہ بول کر کے اس کا مقصد جو ہے اس کی غیبت نہیں ہے، بلکہ اس کو پہچانوانا مقصود ہے. تو سامنے والے کے ذہن میں لانا مقصود ہے. اب ایک کام ہے اس کا، سامنے والے کو بتلانا ہے کہ فلانے، اب وہ سمجھ کون بھائی فلانا، نام بھی لیا، باپ کا نام بھی لیا، جگہ بھی بتائی، تو بھی اس کے دماغ میں آتا اور وہ کالا سا کہاں فوراً آ گیا، ٹھنگنا سا کہاں فوراً ذہن میں آ گیا. اب یہاں جو کالا اور ٹھنگنا کہا گیا ہے غیبت مقصود، اس کو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. یہ دیکھو شریعت نے چونکہ غیبت کو حرام قرار دیا اور ایک کبیرہ گناہ ہے، تو اب ایسے موقع پر کبھی اس طرح بولنے کی ضرورت پیش آتی ہے آدمی کو بدرجہ مجبوری. تو جو آدمی شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی ادنا سی نافرمانی سے بھی بچانے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور یہ تو کبیرہ گناہ ہے، ایسے آدمی کے لیے ایسے موقع پر بڑی الجھن پیش آ جاتی ہے. اب وہ یہ سوچے گا کہ میں نام دے رہا ہوں، باپ کا نام بول رہا ہوں، محلہ بتایا، گھر کا نمبر دے رہا ہوں، تو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کریں. اب مجبور ہو گیا ہوں، اب اس کا تعارف کروانے کے لیے، پہچانوانے کے لیے اب یہ ایسی صفت لانی، اب کہ یوں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت بھی، اس کی مراد بھی غیبت کی نہیں ہے، خالی پہچانوانا ہے. یہاں ایک روایت لائے، حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب قال خبرني ابن اخي ابي رهم كلثوم بن الحسين الغفاري انه سمع ابا رهم رضي الله تعالى عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة. یہ ایک صحابی ہیں حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ غفار کے ہیں. یہ قبیلہ غفار ایک عرب کا بہت بڑا قبیلہ، حضرت ابو ذر غفاری، لوگ غفاری بولتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے غفار، تو وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بھی حضرت ابو رحم، وہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بھتیجے ہی ان سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. ساتھ میں ان کا ایک معمولی سا تعارف کرا دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. حدیبیہ کے موقع پر پہلے بھی واقعہ آ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے
مکے والوں نے روک دیا جانے کا اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے. اس موقع پر ان کے ساتھ صلح ہوئی. یہ صلح سے پہلے جب یہ اندازہ ہوا کہ شاید لڑائی کی نوبت آ جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں بہت سارے کیکر کے درخت تھے، ان میں سے ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں ان تمام صحابہ سے آپ نے بیعت لی کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے جب تک جان میں جان ہے. کہ اس بیعت پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. اس بیعت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اسی لیے اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان. اس بیعت کو بیعت رضوان اسی لیے کہتے ہیں. حدیبیہ میں ہوئی تھی. حضرات صحابہ مجموعی اعتبار سے پوری جماعت ویسے تو امت کے تمام طبقات سے افضل ہے. امت کا کوئی بڑے سے بڑا ولی، چاہے وہ شاہ عبد القادر جیلانی ہوں یا اور کوئی ہوں، وہ کسی ادنا صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا نہیں ہے. ہزاروں اولیاء بھی ایک ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. پھر گویا پوری جماعت اس طرح. لیکن خود صحابہ میں آپس میں درجہ بندی ہے، کیٹیگری ہے. تو اب درجہ بندی میں ایک تو انفرادی طور پر تو افضل سب سے حضرت ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، جیسی ان کی خلافت کی ترتیب ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. پھر ان میں ایک دوسری کیٹیگری ہے مجموعی اعتبار سے. صحابہ کا کون سا مجموعہ بحیثیت جماعت؟ تو صحابہ میں سے وہ حضرات صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، وہ دوسرے تمام سے کیا ہیں؟ افضل. یہ بحیثیت جماعت کے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت. چونکہ ان دونوں گروہوں کی خصوصی فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں، قرآن کے اندر. بدرین کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے لیے اپنی خوشنودی کا اعلان کر دیا، جنت میں داخلے کا. کوئی آدمی جو بدر میں شریک ہوا جہنم میں نہیں جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو بحیثیت جماعت کے صحابہ کے اندر طبقہ صحابہ میں دو جماعتیں ہیں، جس میں اول درجہ کس کا ہے؟ اہل بدر کا، اور اس کے بعد درجہ ہے اہل بیعت رضوان کا. بعض وہ ہیں جو دونوں میں شریک ہوئے ہیں. تو یہاں جہاں کسی صحابی کا تذکرہ آوے اور اس میں وہ ان میں سے کسی میں شریک ہوا ہو تو بہت سی روایتوں میں اس کے ساتھ نام کے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی جاتی ہے. وہ ان صحابی سے روایت کرنے والا راوی یہ بھی بتلا دیتا ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، یہ بیعت میں شریک ہوئے ہیں. یہاں بھی حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس لیے یہ ان کے بھتیجے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یقول، یہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے بھتیجے، یہ حضرت ابو رحم کہتے ہیں، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوا ہوں. غزوہ تبوک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سب سے آخری غزوہ ہے. سن ہجری 9 میں پیش آیا. پہلے بھی اس کی تفصیل بار بار آ چکی ہے. قیصر روم کے متعلق پتہ چلا کہ اس نے جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا ہے اور اس کا ایک حصہ مقدمۃ الجیش روانہ کر دیا جا چکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے کہ وہ یہاں آئیں، ہم ہی ان کا آگے جا کر کے مقابلہ کریں. آپ تشریف لے گئے مقام تبوک پر. یہ سرزمین عرب کا اس طرف اس علاقے کا آخری حصہ ہے. تو وہاں جو وہ تو وہ آیا نہیں قیصر روم تو مقابلے پر، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 20 یا 25 روز رہا اور پھر وہاں سے آپ واپس تشریف لائے. یہ غزوہ جو ہے بڑی
مشقت، تکلیف، بھوک اور اس کے حال گویا بڑے امتحان اور آزمائشوں میں پیش آیا تھا. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوا. فنمت لیلۃ بالاخضر، اخضر ایک جگہ کا نام ہے. سرزمین عرب میں بہت سی جگہ پر بہت سی جگہیں اس نام سے موسوم ہیں. اب اسی راستے میں جو جگہ آتی ہوگی وہ مراد. تو کہا میں ایک مرتبہ مقام اخضر میں سو گیا. فصرت قریبا منہ، تو مجھے نیند آ گئی. فصرت قریبا منہ، اب میں دوران سفر رات کو عام طور پر اونٹوں پر جو قافلے چلتے ہیں تو راتوں کو گرمی کا زمانہ ہوتا ہے تو رات کو آسان ہوتا ہے، راتوں کو وہ چلتے ہیں. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قریب چل رہا تھا اپنے اونٹ کے اوپر سوار. فألقي علينا النعاس، دوران سفر کہ ہم پر اونگ طاری ہونے لگی، یعنی اونگ کا غلبہ ہونے لگا، آنکھیں بند ہو جاتی. فتفقت استيقظ، تو کہا میں اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرتا تھا کہ نیند نہ آئے. وقد دنت راحلتی من راحلتی، بات کیا تھی کہ میری سواری کا جانور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سواری کے جانور سے قریب چل رہا تھا. اب اگر میں سو جاؤں ہو سکتا ہے اونگ اور نیند کی حالت میں میری سواری حضور کی سواری سے ٹکرا جاوے اور اس کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچے. اس لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ نیند نہ آئے، دور کر. فیضونی دونوں ہوا کہ میری سواری حضور کی سواری کے قریب تھی، تو میری سواری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے قریب ہونا مجھے گھبراہٹ میں ڈال رہا تھا کہ وہ یہ قریب جا رہی ہے اور مجھ پر اونگ طاری ہے. خشیۃ ان تصیب رجلہ فی الغرز، اسی ڈر سے کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہیں اور اپنا پاؤں مبارک نیچے رکاب میں لٹکائے ہوئے، جیسے اونٹ گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کی زین ہوتی ہے اور زین کے اوپر جب آدمی بیٹھتا ہے پاؤں لٹک رہے ہوتے ہیں، تو لٹکے ہوئے پاؤں کو جمانے کے لیے وہ ایک جو ہلکا سا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں پاؤں آدمی، جس کو رکاب کہتے ہیں. تو ایسے اونٹ کے اندر بھی چمڑے کا رسی کا بنا ہوا اسی طرح کا ایک ہلکا سا ہوتا ہے. اونٹ پر سوار ہونے والا اپنے لٹکے ہوئے پاؤں کو اس میں ڈالتا ہے تاکہ وہ پاؤں جمے رہیں، ادھر ادھر نہ ہو. تو کہا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ میری سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو لٹک رہے ہیں اس سے لگ نہ جائے. فتفقت واخر راحلتی، اس لیے میں میری سواری کا جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریب تھا اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگا. حتی غلبتنی عینی بعض اللیل، یہاں تک کہ رات کے ایک حصے میں مجھ پر نیند طاری ہی ہو گئی. فزاحمت راحلتی راحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ فی الغرز، اسی حالت میں میری سواری کا جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے ٹکرا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نیچے لٹکا ہوا، اوپر ہوتا تو لگنے کا اندر، نیچے لٹکا ہوا تھا رکاب کے اندر. فاصبت رجلہ، اور اس میری سواری کے ٹکرانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو تکلیف ہوئی. دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں موٹے چمڑے کا چپل تھا اور میری سواری کے لگنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. فلم استيقظ الا بقولی حس، اور آدمی جو ہے وہ کوئی تکلیف دہ چیز پہنچا تو بے اختیار اس کے منہ میں سے جو ایک آواز نکلتی ہے، اسی کو حس سے تعبیر کیا کہ اس لگنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے حس کی آواز نکلی، سی بولتا ہے آدمی. فقلت یا رسول اللہ استغفر. اب یہاں تو اتنا ہی ہے، دوسری روایتوں میں ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بہت زور سے لگا تھا. تو انہوں نے اپنا کوڑا ان کے پاؤں پر مارا، پاؤں تمہارا ہٹاؤ، مجھے تکلیف. بعد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو گفتگو کی ہے، اس دوسری روایت میں یہ ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں نے تم کو کوڑا مارا تھا نا، اس کے بدلے میں یہ بکریاں لے جاؤ. 80 بکریاں دی حضور اس کے بعد، اس بات معاوضے کے طور پر. تو
فقلت یا رسول اللہ استغفر لی، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، میرے بھول ہو گئی، مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ خیر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا دعا بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا چلو میرے ساتھ رہو۔ فتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونی امن تخلف من بنی غفار، اب اس چلنے کے دوران تو نیند تو اڑی گئی، ظاہر ہے تو جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد نیند باقی رہنے کا سوال ہی نہیں رہتا۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے لگے ان لوگوں کے متعلق جو اس غزوے میں قبیلہ بنو غفار کے لوگ شریک نہیں ہوئے۔ اس بنو غفار مدینہ میں آباد نہیں تھا، باہر تھا، مدینہ والوں کے لیے تو عام اعلان تھا، لیکن جو باہر دوسرے قبائل تھے تو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابو روم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں قبیلہ بنو غفار میں بھیجا تھا کہ وہاں سے بھی لوگ لاویں، کہاں؟ تبوک کے لشکر میں جانے کے لیے شریک ہونے کے واسطے۔ تو یہ خدمت چونکہ ان کے حوالے کی گئی تھی، اس لیے حضور نے ان سے پوچھا بھائی کون نہیں آیا، کون آیا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دریافت کرنے لگے بنو غفار کے ان لوگوں کے متعلق جو اس غزوے میں شریک نہیں۔ ویسے مدینہ کے جو لوگ شریک نہیں ہوئے باوجود طاقت کے، ان کے اوپر تو بڑا سخت حکم آیا تھا، ہاں جو معذور تھے ان کو معذور کرا دیا گیا، لیکن دوسرے جو باہر کے لوگ شریک نہیں ہوئے تھے ان کے لیے کوئی سخت حکم، ان کو ترغیب دی گئی تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو اس خدمت کے لیے بھیجا تھا ان کے قبیلے میں، اس لیے آپ انہی سے دریافت فرما رہے کون نہیں آیا، کون آیا۔ یہ فاخبروا، آپ پوچھ رہے تھے میں جواب دیتا تھا، اب کیا پوچھے؟ آپ نے کیا پوچھا تو وہ یہ یہاں لا رہے ہیں، جو انہوں نے جو عنوان قائم کیا تھا نا اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ فقال وهو يسألون، چنانچہ آپ جو میرے قبیلے کے جو لوگ پیچھے رہ گئے غیر حاضر رہے ان کے متعلق پوچھتے تھے، چنانچہ پوچھنے میں آپ نے کیا پوچھا؟ ما فعل النفر الحمر الطوال الستات، ارے وہ تمہارے قبیلے کی وہ جماعت جو سرخ رنگ کے لمبے چوڑے اور داڑھی، ستات یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی داڑھی کے بال دو چار بال ہوں، کوسط جو ہوتا ہے بغیر داڑھی کا، جن کے داڑھی کے بال نکلے ہوئے نہیں ہے نا، داڑھی کی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بال نکلے نہ ہوں، تو وہ جماعت کیا ہوئی؟ اب دیکھو ان کو تعارف کرانے کے لیے حضور نے ان کے اس میں سرخ رنگ کے لمبے تڑنگے وہ بغیر داڑھی والے یہ جو پوچھا وہ یہی مقصد یہ قال فحدثته بتخلفی، ابو روحم کہتے ہیں میں نے بتلایا یہ وہ نہیں غیر حاضر رہے، کیوں غیر حاضر رہے؟ وجہ بتلائی۔ قال فما فعل السود الجیاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شدخ، پھر پوچھا اچھا وہ کالے کالے گنگریالے بال والے ٹھنگنے جن کے جانور جو ہے نا مقام شبقہ شدخ ایک جگہ کا نام ہے، شبقہ شدخ میں جن کے جانور چرتے ہیں رہتے ہیں وہ کیا ہوئے؟ اب دیکھو یہاں بھی جو مقصد ہے بات ثابت کرنے کا وہ کہ ان کے اوصاف بیان کیے نا کہ سیاہ رنگ کے ٹھنگنے اور جو ہے وہ گنگریالے بال والے، یہ تو بہرحال اب یہ کوئی یہاں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ غیبت کے طور پر نہیں بلکہ کائے کے طور پر ہے، تعارف پہچانوانے کے لیے۔ یہ قال فتذکرتم فی بنی غفار، جب حضور نے ان کے متعلق سوال کیا تو میں سوچنے لگا کہ قبیلہ بنو غفار میں ایسے لوگ، بہت سوچا میں نے، فلم اذکرہ، مجھے یاد نہیں آیا کیا ہمارے قبیلے میں اس طرح کے لوگ تو ہیں نہیں جو حضور پوچھ رہے ہیں، کون سے؟ کالے کالے اور گنگریالے بال والے اور ٹھنگنے اور یہ۔ حتی ذکرت انہم رہتم من اسلم، یہاں تک کہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ تو قبیلہ اسلم کے لوگ ہیں جن کا قبیلہ غفار کے ساتھ حلیفانہ تعلق تھا اور وہاں رہتے تھے، وہ رہتے تھے اسی علاقے میں، غفار کے علاقے میں حلیفانہ تعلق تھی، اس لیے حضور ان کو قبیلہ غفار کے سمجھے اور پوچھ رہے تھے۔ اب یہ سوچ رہے قبیلہ غفار میں تو ایسے لوگ ہیں نہیں، اب یہ یاد آیا کہ ہاں یہ تو قبیلہ اسلم کے، فقلت یا رسول اللہ اولئک من اسلم،
میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو قبیلہ اسلم کے ہیں. قال فما یمنع اعود اولئک حین یتخلف، تو وہ مطلب کہ وہ بھی آئے نہیں. تو اب اس پر حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو جبکہ وہ خیر حاضر رہ رہے ہیں کہاں سے؟ غزوے سے، تو کیا چیز مانے بنتی ہے؟ ان یحمل علی بعیر من ابلہ، کہ وہ اپنے اونٹوں میں سے کسی ایک اونٹ کے اوپر سوار کرائے عمران نشیطن فی سبیل اللہ. یعنی یہ خود تو آئے نہیں، لیکن بہت سے اللہ کے بندے وہ تھے جو اس غزوے میں شریک ہونا چاہتے تھے، تیار تھے، آمادہ تھے اس کے واسطے، لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئے. تو کیا ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ بھئی خود نہیں جا رہے تو کم سے کم اونٹ ایسے لوگوں کو دے دے تو ان کے اونٹ پر وہ سوار ہو کر کے جائیں؟ فَإِنَّ عَزَّ أَهْلِي عَلَيَّ أَن يَتَخَلَّفَ عَنِّي الْمُهَاجِرُونَ مِن قُرَيْشٍ وَالْأَنصَارُ وَغِفَارٌ وَأَسْلَمَ. اس لیے کہ یہ چیز حضور فرماتے یہ چیز میرے اوپر بڑی گراں ہے کہ میرے غزوے میں میرے ساتھ شریک ہونے سے مہاجرین پیچھے رہیں. یعنی جو لوگ جو مہاجرین میں سے ہیں شریک ہونا چاہتے ہیں، اسباب اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے. اگرچہ وہ گنہگار نہیں ہے لیکن میری طبیعت پر اس کا بڑا بوجھ رہتا ہے. کاش کہ ان کو موقع ملتا، ان کے پاس اسباب ہوتے اور وہ بھی جب خواہش رکھتے ہیں تو وہ بھی شریک ہو جاتے. اور اسی طرح انصار اور غفار اور اسلم یہ لوگ بھی اگر جو ہیں شریک نہیں ہوتے ہیں تو اس کا میری طبیعت پر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے. اس لیے حضور نے ان کے متعلق خاص طور پر پوچھا تھا. بہرحال یہاں وہ جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی کسی کی پہچان کروانے کے لیے اس کا کوئی خاص وصف بیان کیا جائے، اگر جو وصف ایسا ہے کہ اس کو ناگوار گزرے گا، لیکن یہاں اس بولنے والے کا مقصد غیبت نہیں ہے، خالی پہچان کروانا ہے، تو پھر وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. شطرنج کے کھیل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث منقول ہے یہ کہ مجھے یاد نہیں اس وقت، مستحضر نہیں. پان کارڈ بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ اب یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، سننا ہے کہ نہیں. یہ تو اب یہ ہے کہ ویسے آپ حکومت کے اصول کے ماتحت آتے ہیں تو آپ بنوائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نہ بنے ہونے کی وجہ سے کوئی گرفتہ میں آئے، جیسا اس کا معاملہ ہوگا. ہمارے مدرسوں میں بچوں سے ماہانہ فیس وصول کی جاتی ہے. مئی کے مہینے میں مدرسے میں چھٹی رہے گی تو کیا بچوں سے مئی کے مہینے کی فیس لے سکتے ہیں، جبکہ اساتذہ کو مئی کے مہینے کی تنخواہ بغیر کام کے بھی دیے؟ ہاں آپ دیکھیے نا، پوچھنے والا جو ہے میں اس سے کہوں گا کہ یہ اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو جو رکشے والا لے جاتا ہے نا اس کو بھی 2 مہینے کا کرایہ دیتے ہیں. وہ جو رکشا ان کو روزانہ لاتا لے جاتا ہے وہ بھی وصول کرتا ہے اور دیتے ہیں. اور یہاں بیچارے مولویوں کا مسئلہ آیا وہیں پوچھنے کی ضرورت. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ ایک قصہ بیان کرتے تھے. ایک نواب صاحب کے یہاں شادی ہوئی تو شادی میں ناچنے والیاں بھی بلائی گئی تھی، بہت سارا خرچہ ہوا تھا کھلانے پلانے کا. تو جب شادی ہو چکی تو منشی جی نے منیم نے حساب پیش کیا اور وہ نواب صاحب حساب دیکھ رہے ہیں، کھلانے کے اتنے 1000 روپے خرچ ہوئے، فلانے کے اتنے، یہ ناچنے والی کو 2000 دیے گئے اور گانے والوں کو اتنے دیے گئے اور نکاح پڑھانے والے کو 10 روپے. کہ 10 روپے کیوں دیے؟ 5 کا دستور ہے نا. اور نواب صاحب پوچھ رہے ہیں 5 دیے جاتے 10 کیوں دیے؟ یہ وہ اس بیچارے کو 10 دیے وہ اکھلتے، وہ ناچنے والوں کو 2-2 ہزار دیے، گانے والوں کو دیے، وہ کچھ نہیں، وہ چل گئے. اس لیے چلو اب یہ مسئلہ ہے، اس کو ذرا وہاں دائفتہ میں پوچھ لینا. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما کر ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ آنے والے انتخابات میں اے اللہ جو چیز اہل اسلام اور اسلام کے لیے خیر کا ذریعہ ہو اے اللہ اس کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اے اللہ ایسوں کو جو ہم پر اے اللہ زیادتی کرنے والے ہوں مسلط نہ فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ایسے بندے جو اپنی رعیت کے ساتھ اے اللہ حسن سلوک سے پیش آویں، عدل و انصاف سے پیش آویں، محبت و شفقت سے پیش آویں، اے اللہ رعایت سے پیش آویں، ایسوں کو اے اللہ اقتدار عطا فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.